ابو آج کوئی اچھی بات دو سنائیں۔ آپ کو آج میں اچھی بات سناتا ہوں۔ گل ویلے دی، جوش جوانی دا، فل گلاب دا، موسم بہار دا۔ بیٹا ایک دفعہ میں اور آپ کی دادی اماں ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ کچی سڑک تھی، اس کے ساتھ ایک کھالا، ایک نالا چل رہا تھا۔ اس نالے کے اوپر سے ایک چھوٹی سی پلی بنی ہوئی تھی جو وہاں کے مقیم لوگوں کے گھر کی طرف وہ راستہ جاتا تھا۔ پلی کے اس پار سڑک کے اوپر، کچی سڑک کے اوپر ایک میاں بیوی لڑ رہے تھے۔ میں نے ان کی لڑائی دیکھ کر کہ بیوی جو ہے وہ گالی گلوچ کیے جا رہی ہے اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کو مارے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہ بات نہ کہلاؤ جس سے آپ اور میں جدا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو میں نے موٹر سائیکل روک کر انہیں کہا کہ میاں باہر نہیں لڑا کرتے، گھر بیٹھ کر یہ فیصلے کر لیا کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جوش میں، لڑائی کے ماحول میں تھا، جوش میں اس نے بولا کہ جا بابا جا، یہ ہمارے مسئلے ہم خود حل کریں گے، ایک دفعہ اس کو طلاق دے کے فارغ کروں گا، پھر اس کا دماغ صحیح ہوگا، ابھی نہیں میں دے رہا، دے دوں گا جو اس کا یہی حال رہا۔ تو وہ مسئلہ کیا تھا جس پر اتنی پرجوش لڑائی تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ بیوی کہہ رہی تھی تو کہے کہ میں تیرا غلام ہوں، اور شوہر کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو تیرا شوہر ہوں۔ اس بات پہ لڑائی تھی، وہ بہت طول پکڑ گئی۔ آخر کار یہ ہوا کہ وہ جب نہیں چھوٹ رہے تھے تو میں نے کہا بے وقوف، آپ نبی کی اولاد ہو اور یہ کام کر رہے ہو۔ تو وہ لڑائی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بابا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بابا پھر اس طرح کریں کہ آپ ہمارے پاس چائے پی لیں۔ میں نے کہا بالکل، آپ کے پاس چائے پئیں گے اور آپ کی صلح بھی انشاءاللہ ایسی کروا دوں گا کہ دوبارہ آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر، اب بیوی کہتی ہے کہ بابا میری طرفداری کرنی ہے اور شوہر کہتا ہے میری طرفداری کرنی ہے۔ میں نے دونوں کو ایک ہی بات کہی کہ جی میں آپ کی طرفداری کروں گا۔ جب بیوی نے کہا میری طرفداری کرنی ہے، میں نے کہا بالکل آپ کی کرنی ہے۔ پھر شوہر نے کہا میری طرفداری کرنی ہے، میں نے کہا بالکل آپ کی کرنی ہے۔ اب یہ ہوا کہ بیوی چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی اور جو شوہر تھا وہ میرے پاس کھڑا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بسکٹ لے آئیں، میں آپ کی طرفداری کروں گا، لیکن جو میں کہوں آپ نے جی کہنا ہے، نہ نہیں کہنا۔ وہ بسکٹ لینے چلا گیا تو میں اس کی بیوی کے پاس چلا گیا کچن میں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرا غلام ہو جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی بیوی لونڈی ہوتی ہے، کیا آپ لونڈی بننا پسند کریں گی؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، میں تو کبھی لونڈی نہیں بنوں گی۔ بابا اگر آپ نے اتنا بڑا احسان چڑھایا ہے تو مجھے کوئی اچھا نام دلوائیں۔ میں نے کہا اچھا، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا نام مل جائے، تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سی؟ میں نے کہا یہ میں بتاؤں گا جب وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ بسکٹ لے کر آ گئے، چائے تیار ہو گئی، چائے کپ میں ڈل گئی، ہم اکٹھے بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے، مگر میں نے چائے نہ پی۔ میں نے کہا پہلے معاملات حل کرتے ہیں پھر چائے پئیں گے۔ اب شوہر سے میں نے پوچھا بھی آپ کو کس بات سے اعتراض ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا غلام نہیں بننا۔ تو پھر میں نے اس کو عورت کو پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا غلام رہے اور یہ لوگوں کو بتائے کہ میں اس کا غلام ہوں۔
میں نے کہا پھر لونڈی بننا ہے؟ کہتی نہیں ہرگز نہیں بننا۔ میں نے کہا پھر ملکہ بننا ہے؟ تو کہتی ہاں مجھے ملکہ بنا دیں، بس مجھے بڑا مزہ آئے گا اگر میں ملکہ بن جاؤں تو۔ پھر میں نے اسے کہا بولے بیٹے شوہر کو بادشاہ بنا لو، جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی ہے۔ تو اس نے اس بات سے اتفاق کر لیا۔ ہم نے سب سے پہلے دعائے خیر مانگی اور اس کے بعد صلح کی دعا مانگی، پھر ہم نے چائے پی، باخیر و خوشی ہم اپنے گھر آ گئے اور وہ ہمارے سامنے ایک دوسرے سے تہیہ کر کے ہنسی خوشی رہنے لگ گئے کہ ہم ہمیشہ کے لیے وہ میرا بادشاہ ہوگا اور میں اس کی ملکہ ہوں گی۔ اور اس نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی اگر یہ مجھے بادشاہ بنائے گی تو میں اس کو اپنی ملکہ بنا لوں گا۔ آپ کو اس بات سے کیا نتیجہ ملا کہ موقع کی مناسبت سے گل ویلے دی، اگر وہ یہ بات اگر موقع پر نہ ہوتی تو جیسے ان کے رشتہ دار پہلے بھی آ رہے تھے صلح کروانے، مگر وہ کوئی اس کی طرفداری کرتا، کوئی لڑکے کی طرفداری کرتا، لڑائی بڑھا کے وہ اپنے گھر چلے جاتے اور یہ بیچارے لڑ کے سو جاتے، پھر کئی دن آپس میں نہیں بولتے تھے، پھر صلح اوکھی سوکھی ہو جاتی۔ تو ایسے جو زندگی تھی وہ اجیڑن بن گئی تھی، وہ اجیرن زندگی سے اللہ پاک نے ان کو نکال دیا۔ اب ان کے 4 بچے ہیں اور ہنس خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی لڑائی ختم نہ ہو تو بابا گوھر کے پاس آپ ضرور جائیں، ان سے مشورہ کریں، اللہ کے کرم و فضل سے آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ شیطان تو 24 گھنٹے انسان کے ناک پہ بیٹھا ہے اور یہ بات کہلوا دیتا ہے کہ اگر یہ میں نے کام نہ کیا تو میری ناک نہیں بچے گی۔ اللہ کے بندے ناک کہیں نہیں جائے گی، نہ کسی کی گئی ہے، وہ شیطان جو ہے ناک سے اتر جائے گا اگر آپ نے ہدایت والا کام کر لیا۔ یہ نتیجہ سمجھ لگی؟ پھل بہار دا تے گل ویلے دی۔ کیسے بولو؟ آپ بولے نا، نہیں ابو اس طرح کی باتیں ہمیں سنائے۔ ابو اس طرح کی باتیں ہمیں سنائے۔